زندگی اور اعمال کی پختگی کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے عقائد کا قبلہ درست کریں اور اپنے اعمال جو ہیں انہیں اور بہتر بنانے اس کے اندر پختگی لانے کی کوشش کریں۔ اس نیت اس ارادے سے آج ہم آئیے دین سیکھنے کی پہلی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں جو قرآن مجید کی منزل پڑھی ہے اس میں سے دو پہلو آج ہم دے رہے ہیں، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کی اساس جن عقائد پر ہے ان میں سے ایک عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن مجید میں آج کی منزل میں جو دعوت دی گئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور زمین آسمان کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اس اللہ رب العزت کے علاوہ اس بڑی کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ معبود قریش مکہ نے الگ الگ معبود بنائے ہوئے، لات، منات، عزا، ہبل، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ بنیادی عقیدہ دیا کہ یہ جن کی عبادت اور پرستش لوگ کرتے ہیں یہ ان کے معبود ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ استحقاق عبادت صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اس کے علاوہ جن کی پوجا لوگ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، یعنی عبادت کے لائق جو ہستی جو ذات عبادت کے لائق ہے یہ وہی ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، پوری زمین کا بھی وہ رب ہے۔ رب السماوات والارض، اور اس کی صفات کمالیہ جتنی بھی ہیں ان میں سے دو صفتیں چھوٹی کی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی مستقل ایک آیہ کریمہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے سب سے اونچے درجے کا اس میں صفت جو ہے وہ رحمان ہے، اور اس کے بعد رحیم کی صفت ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ رب العزت جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رب السماوات والارض ہے، اس اللہ کریم کے سوا بڑی کائنات میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ عبادت اسی کی ہے جو اللہ رب العزت ہے۔
کلمہ اسلام جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے کے اندر بھی ہر قسم کے اور ہر چیز کے الہ ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ہر شے کی، ہر وجود کی نفی کرتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ حرف استثناء ہے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عقیدہ توحید میں سے اس پہلو کے بعد جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ پہلے یہ بات تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے دو اسم صفت ایک مقام کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ایسی ہیں یا دو صفاتی نام ایسے ہیں جو اس اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے۔ رؤوف اللہ کا اسم صفت ہے اور رحیم بھی اللہ کا اسم صفت ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں صفاتی نام اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال فرمائے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله رؤوف بالعباد۔ اللہ بھی اپنے بندوں پر رؤوف ہے، اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے رحیم بھی ہیں۔ یہ صفاتی نام تسمیۃ القرآن میں استعمال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیۃ القرآن ہے، اس میں صفاتی نام رحیم استعمال ہوا اور یہی لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا۔ اور میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ اب بات آسان ہے سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کا رؤوف ہونا اور ہے، اس کے محبوب کا رؤوف ہونا اور ہے، اللہ کا رحیم ہونا اور ہے، اس کے محبوب کا رحیم ہونا اور ہے۔ ایک بے پڑا شخص بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھے، باقی پوری توجہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رؤوف اور رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو اگر اور آسان کر کے سمجھیں، اللہ کو کسی نے رؤوف اور رحیم بنایا نہیں، اللہ کو کسی نے رؤوف و رحیم بنایا نہیں، اس کا رؤوف ہونا، اس کا رحیم ہونا ذاتی صفت ہے۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو رؤوف کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ رحیم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے، مصطفیٰ کریم کا رؤوف و رحیم ہونا عطائی ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے. اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے لائق. اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے لائق. اور اس کے پیارے معبود رؤوف الرحیم ہیں اپنی شان کے لائق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفاتیں رسولہ جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی. لہذا ایک پہلو عقیدہ توحید کا یہ بنیادی سبق ہے، بنیادی درس ہے، بنیادی تعلیم ہے. آئیے دین سیکھنے میں پہلی بات آج ہم نے یہ سیکھی. آئیے دوسری بات یہ ہے، دوسرا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ رسالت. وہ کلمہ اسلام میں ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر یقین کامل رکھنا یہ عقیدہ رسالت کا ایک اہم عنوان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں. کسی کو اشکال پیدا نہ ہو، درمیان میں میں ایک وضاحتی نوٹ رکھ کرتا ہوں. آج کی منزل میں ایک آیت کریمہ بولی اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اس بات کا سجدہ کرو آدم کو. اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائے، اور اللہ خود حکم دے رہے کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے درمیان میں نے کہا کہ اشکال پیدا نہ ہو. پہلی تمام شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پہلی تمام شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جس کا اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا. وسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سب فرشتوں نے سجدہ کیا قرآن کریم میں. اور شیطان جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. بہرحال اس میں سے جو آج کے موضوع سے متعلق بات ہے، جو دین سیکھنے کے حوالے سے آج ہم سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ پہلی تمام شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور آخری شریعت نبی کریم علیہ السلام کی ہے، اس میں قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا. سجدہ حرام ہے بالاتفاق. اس میں ایک اور اشکال پیدا ہو گیا، وہ یہ لوگوں کو گمان ہوتا ہے یہ کچھ لوگ قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ اتہام ہوتا ہے کہ وہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں. آئیے اس میں جو درست عقیدہ ہے جسے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھیے. آپ نے یہ فکر دی کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات میں کسی کو سجدہ جائز نہیں. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو ہم سجدہ نہیں کرتے اور نہ قبر انور کو سجدہ جائز سمجھتے ہیں، تو پھر اور بھی یہ کسی اور قبر کے لیے سجدے کا جواز کیسے ہوگا؟ لیکن پاک قبروں کو سجدہ حرام ہے. یہ ہے مسلک حق اور درست عقیدہ، سجدہ اللہ تعالیٰ کی. آئیے اب اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے عقیدہ رسالت. کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے معبود رسول ہیں، اور آپ کی صفت رسالت کو ان معنوں میں ماننا ایمان کا تقاضا ہے.
آپ کو سید الانبیاء ماننا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو امام الانبیاء ماننا، اور دوسرا پہلے یہ ماننا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب حاضرین مختصر وقت کے لیے، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا تراویح کے بعد ہوا کرے گا، اس لیے میں اب اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور توجہ دیجیے کہ عقیدہ رسالت جو ہے، لا الہ الا اللہ ساری عمر کوئی پڑھتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے آج کی منزل میں کچھ حصہ بنی اسرائیل کا گزرا، فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گیا، اور اگلی منزل میں انشاءاللہ اپنے مقام پر یہ آئے گا کہ جب پانی کی لہروں کی نظر فرعون ہوا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اور اس نے یہ بھی کہا آمنت برب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب پر ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن پھر بھی پانی میں غرق ہو گیا اور جہنم پہنچ گیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا تھا، کیوں غرق ہوا؟ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کروایا، تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لائے اور میری موسیٰ پر ایمان کا لائے، جس کے سر پر میں نے تاج نبوت سجایا، جس کو میں نے کلیم اللہ بلایا، وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے ہیں، ان کو تو مانتا نہیں، مجھے ماننے کا اقرار کر رہا ہے۔ میرا ماننا میری بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب میرے نبی رسول پر بھی ایمان لائے۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک ہے ایمان باللہ تعالی اور ایک ہے ایمان بالرسالت، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اور آج کے اس مبارک سلسلے کا آخری عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور شے ہے، تعظیم اور شے ہے۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، فرق عبادت و تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اور تعظیم ہر اس کی تعظیم ہے جس کو اللہ نے قابل عزت بنایا۔ 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں آپ پوچھ لیں، قرآن سے پوچھ لیتے، کیونکہ ہم نے عنوان یہ رکھا ہے کہ آئیے دین سیکھیں، قرآن حدیث سیکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام کس طرح کیا کرتے تھے، اس پہلو کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت سے سمجھیں کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو اس کی عزت کو ماننا اور اس کی تعظیم کرنا، اور اس کی تعظیم کا حکم عرش والے رب نے خود قرآن میں دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جہاں عبادت کا حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو کسی اور کی عبادت بالکل حرام ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اس کا حکم سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ اور ادھر دیکھیے یہاں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے معبود کی خوب خوب تعظیم بھی کرو، میرے معبود کی توقیر بھی بجا کرو۔ اب حضور کی تعظیم کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ لہٰذا پتہ یہ چلا عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ رب نے اپنے معبود کی تعظیم کا حکم دیا۔ 28ویں پارے میں دیکھ لیں سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ
اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر منافق اس بات کو نہیں سمجھ پائے، وہ نہیں جانتے کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ تو عبادت اور ہے اور تعظیم اور ہے۔ صحابہ کرام حضور کی کیسے تعظیم کرتے تھے، دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، نماز فجر کا وقت تھا، سیدنا صدیق اکبر حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، اور دوران نماز نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے مکان اقدس کے دروازے کا پردہ اٹھایا، اور جب پردہ اٹھنے کی آواز آئی تو صحیح بخاری میں صحابہ کرام سمت قبلہ سے منہ پھیر کر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے لگے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا ہوں تو کامیاب ہو۔ بہت آسان ہے دین سمجھنا سیکھنا اگر وہ سمجھنا چاہے۔ تعظیم عبادت کس کی ہو رہی تھی نماز میں؟ عبادت کس کی کر رہے تھے؟ اور نماز کے اندر تعظیم کس کی کر رہے تھے؟ یہ ایک اہم عنوان ہے، عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور۔ عبادت خدا کی ہو رہی تھی اور تعظیم مصطفیٰ سے۔ نماز کے اندر صحابہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور اسی بخاری کے اندر ہے کہ ایک صحابی امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ دیتے تھے، دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، محض اس لیے کہ جب نماز شروع ہوتی پوری نماز میں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے۔ عبادت اور ہے اور تعظیم جو ہے۔ حاضرین محترم، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اور تعظیم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے لیے ہے، اللہ کے محبوبوں کے لیے۔ آج میں اس سبق کو، اس عنوان کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ آج کی منزل سے دو چیزیں میں دے رہا ہوں، عبادت اور تعظیم کا فرق سمجھانے کے لیے۔ آج کی منزل سے ہی دو مقام دے رہا ہوں۔ مقام ابراہیم، دیکھیے مقام ابراہیم پتھر ہے، آج کی منزل میں گزرا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا، اور اسے جائے نماز بنانے کا حکم ہے۔ ساری مسجد حرام خیر و برکت کا مرکز ہے، مگر آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اسی لیے عمرہ کرنے والے اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب جب مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے گا تو عبادت کس کی کر رہا ہوگا؟ عبادت خدا کی کر رہا ہوگا، اور تعظیم اس پتھر کا یہ مقام ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قبولیت کا درجہ اور ہے، کیونکہ حکم دیا ہے اسے جائے نماز پڑھے۔ اسی طرح حجر اسود کے بوسے کو لیتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ جو ہے، یہ بوسہ کیا ہے؟ اس کا ادب و احترام ہے نا، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود حجر اسود کا بوسہ دیا۔ حضور خود مقام ابراہیم کے قریب طواف کے بعد تشریف فرما رہے، یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور پھر آج کی منزل میں وہ دو مقام گزرے مکہ مکرمہ کے جن کی تعظیم ہے، وہ تعظیم کیسے ہے وہ بھی میں قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک۔ اب آئیے آخری بات، پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید سے ہم نے سمجھنا ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید سے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو تعظیم ہم کرتے ہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہے، صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ادب و احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ شعائر اللہ میں ہے، اور اللہ کریم نے خود قرآن میں
کے دل میں تقویٰ ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم قرآن میں آیا میں یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا تقویٰ حاصل ہے۔ لہذا عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، اور صفا مروہ چونکہ شاعر اللہ میں شامل ہے یا روح کی تعظیم۔ اس لیے حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی بات کا دعا ہے کہ دین کی جو باتیں آج کی منزل کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں ہم نے سیکھی سمجھی، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فہم عطا فرمائے، ہمیں اس کا شعور اور ادراک عطا فرمائے اور اس عقیدہ صحیحہ پر ہمیں استقامت بخشے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔